افتمارونہ، کیا پھر تم جھگڑتے ہو اس سے، علی ما یرا، اوپر اس کے جو وہ دیکھتا ہے۔ اہل مکہ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں کہ اے اہل مکہ، تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے ہو جب وہ تمہیں بتاتے ہیں کہ میں نے جبرائیل کو دیکھا۔ اگر آپ یہاں تھوڑا سا غور کیجئے تو یرا کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ مضارع کا صیغہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت جبرائیل کو دیکھ چکے تھے، یعنی ماضی کی بات ہونی چاہیے نا۔ ماضی کے لیے جب حال کا لفظ بولا جاتا ہے تو زیادہ یقینی بات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو دیکھ چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اوپر اس کے جو وہ دیکھ رہا ہے، علامہ اور رآ کی جگہ علامہ یرا کہا گیا۔ مثلا ہم کسی کو اپنا خواب بتاتے ہیں اور بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے میں ابھی بھی اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو دیکھ رہی ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے کہا کہ تم کیوں جھگڑتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ تمہیں یہ بتاتا ہے کہ میں نے جبرائیل کو اصل شکل میں دیکھا۔ اس نے واقعی دیکھا ہے، اس کو اللہ نے دکھایا ہے، اور جب اللہ نے اس کو دکھایا ہے تو اس نے جھٹلایا بھی نہیں ہے، اس کو تسلیم کیا ہے، دن کی روشنی میں دیکھا ہے، عالم بیداری میں دیکھا ہے، یہ کوئی خواب بھی نہیں تھا۔ اور صرف اس وقت نہیں دیکھا، ایک اور وقت بھی دیکھا، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، اور آہو، اس نے دیکھا اس کو، نزلتاً اخرى، اترنا ایک مرتبہ پھر بھی، ایک مرتبہ پہلے بھی، یا ایک مرتبہ اور بھی جبرائیل امین کو دیکھا۔ یہاں پر اب ذکر شب معراج کا ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور البتہ تحقیق اس نے دیکھا اس کو اترنا ایک مرتبہ پھر بھی، ایک اور بار بھی جبرائیل امین کو اصل حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ مراد معراج کی رات کا واقعہ ہے۔ شب معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو 7ویں آسمان پر دیکھا تھا۔ اس بارے میں لوگ یہ بھی مانا کرتے ہیں کہ معراج پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، لیکن صحیح بات یہاں یہ ہے کہ اس آیت سے مراد جبرائیل امین ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور البتہ تحقیق اس نے دیکھا اس کو، یعنی جبرائیل کو، اترنا ایک مرتبہ پھر۔ اس بات کی وضاحت صحیح احادیث سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، جبرائیل امین کو دیکھا تھا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو سراپائے نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسروق رحمہ اللہ کہتے ہیں، بہت مشہور تابعی ہیں، کہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور میں نے عرض کی کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا تم نے ایک بہت بڑی چیز کے بارے میں گفتگو کی ہے جس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیا بات تم نے کر دی؟ مسروق کہتے ہیں میں نے عرض کی ذرا ٹھہر جائیں، پھر میں نے یہ آیت پڑھی لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، جو کہ انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ النجم کی آیت نمبر 18۔ انہوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس سے مراد تو جبرائیل ہیں۔ سنو جو تم سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تعالی کو دیکھا ہے، یا جس چیز کے پہنچا دینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا آپ نے اس میں سے کچھ چھپایا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 باتوں کے بارے میں جانتے تھے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث۔ آپ نے سورۃ لقمان کی آیت نمبر 34 میں وہ غیب کی امور کی جو 5 کنجیاں پڑھی تھیں
حضرت عائشہ کہتی ہیں کوئی یہ کہے کہ یہ 5 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے تو اس نے اللہ پر سب سے بڑا جھوٹ باندھا. اس سے بخاری نے روایت کی. 3 باتوں کے بارے میں کہا حضرت عائشہ نے. اگر کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات پہنچانے کی تھی اس کو آپ نے چھپایا ہے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ غیب کی جو 5 کنجیاں ہیں وہ اللہ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں، تو اس نے دراصل اللہ پر جھوٹ باندھا. سورہ انعام کی آیت نمبر 103 میں بھی آتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو دنیا کی آنکھ سے دیکھا ہی نہیں جا سکتا. ہاں صحیح حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے اللہ ان کو اپنا دیدار کروائے گا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو ایسی صلاحیت بھی دے گا کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے. لیکن جو دنیاوی آنکھ ہے اس سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا جا سکتا. سورہ شورى کی آیت نمبر 51 میں آتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. ناممکن ہے کہ کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتے کو بھیجے، اور وہ اللہ کے حکم سے جو وہ چاہے وحی کرے. سورہ شورى کی آیت 51، جس میں واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. ہاں اگر اللہ کسی سے کلام بھی کرتا ہے تو وہ بھی وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے یا فرشتے کو بھیجتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے اپنی اس خواہش کا ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا جواب دیا تھا؟ لن ترانی، اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکیں گے، کیونکہ اس دنیا کی آنکھ میں وہ طاقت ہی نہیں کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے. ان تمام دلائل سے یہ بات اچھے سے واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا. اور یہاں جو بات ہو رہی ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، بات جبرائیل امین کو دیکھنے کی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو اصل حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر دکھایا. جگہ بھی بتائی عند پاس سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے ایک عظیم درخت ہے سدرۃ المنتہا جو 7ویں آسمان پر ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 6ٹھے آسمان پر ہے. واللہ اعلم. منتہا بمانا آخری سرحد. فرشتے اس مقام سے آگے نہیں جا سکتے. کہنے کو تو یہ بیری کا درخت ہے، لیکن بہت اسپیشل درخت ہے، بہت عظیم درخت ہے. یہ عام بیری کے درخت جیسا نہیں. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ معراج والی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے جو 6ٹھے آسمان پر ہے. زمین سے جو چیزیں اوپر چڑھتی ہیں وہ یہیں تک چڑھتی ہیں، پھر یہاں سے اٹھائی جاتی ہیں. اسی طرح سے جو چیزیں نازل ہوتی ہیں وہ یہیں تک پہنچتی ہیں، پھر یہاں سے اٹھائی جاتی ہیں. اس وقت اس درخت پر سونے کی ٹڈیاں لدی ہوئی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں 3 چیزیں عطا کی گئیں. ایک 5 وقت کی نماز، دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور تیسرا ہر موحد کے گناہوں کی بخشش کا وعدہ. اس سے مسلم نے روایت کیا ہے. تو بڑا اسپیشل یہ مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر عند سدرۃ المنتہا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشل تحفوں سے بھی نوازا، اور یہ معراج کے واقعے کا ہی ذکر ہے. تفسیر طبری میں حضرت ابو ہریرہ اور ربیع بن انس سے مروی ہے کہ فرشتوں نے سدرۃ المنتہا کو اس طرح ڈھانپ رکھا ہے جیسے کووں کے جھنڈ ہوں،
اور اسے رب تعالی کے نور نے بھی ڈھانپ رکھا ہے. سدرۃ المنتہا کو فرشتوں نے اتنا ڈھانپ رکھا ہے جیسے بہت سارے کووں کا جھنڈ ہو، اور اس پر یعنی سدرۃ المنتہا پر اللہ تعالی کے نور کی تجلیاں بھی ہیں. سوچیں کتنا خوبصورت ہوگا وہ مقام. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ نیز کچھ ایسے رنگوں نے بھی ڈھانپ رکھا ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نہیں معلوم وہ کیا تھے. اتنے مختلف رنگ سدرۃ المنتہا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے نہیں معلوم وہ کیا خوبصورتیاں ہیں. عندہا اس کے پاس جنت المأوا، جنت المأوا ہے. اور سب سے اونچی جنت جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنت الفردوس ہے. مأوا کہتے ہیں آخری آرام گاہ کو. حالانکہ لوگ قبر کو آخری آرام گاہ کہتے ہیں، حالانکہ جنت آخری آرام گاہ ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی اور جگہ نہیں جہاں جانے کی طلب ہو. عندہا جنت المأوا، اس کے پاس جنت المأوا ہے. اذ جب یغشا السدرۃ چھا رہا تھا سدرا پر، ما یغشا جو کچھ چھا رہا تھا. پھر ما آیا ہے، عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ جو کچھ چھا رہا تھا وہ بڑا ہی عظیم تھا. اس سے مراد حسن، نور، روب، عجیب جمال کی کیفیت، فرشتوں کا جمع غفیر، انوار اور تجلیات اور سونے کے پروانے. بہت ہی خوبصورتی دی گئی ہے اس بیری کے درخت کو. ما زاغا نہیں کجی کی، البصر نگاہ نے، وما طغا اور نہ وہ حد سے بڑی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کج نہ ہوئی. زاغا کہتے ہیں کسی چیز کا سیدھا جانے کے بجائے دائیں بائیں چلے جانا. نہ آپ کی آنکھیں چندیائیں اور نہ ہی حد سے بڑی، یعنی کچھ اور دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر دائیں بائیں نہیں گئی. جس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا آپ نے اس سے تجاوز نہیں کیا. صبات اور اطاعت کے اعتبار سے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم و شان صفت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بات کا حکم دیا گیا آپ نے اس سے تجاوز نہیں کیا. ما زاغ البصر وما طغى، آپ نے صرف وہی کیا جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا، اور جو کچھ آپ کو عطا کیا گیا آپ نے اس سے زیادہ کا سوال نہیں کیا. ایک دوسرا معنی بھی ما زاغا کا کیا جاتا ہے کہ آپ کی نگاہ چندیائی نہیں، یعنی آپ کی نگاہیں جمی رہیں. آپ اس نظارے کو اچھے سے دیکھ رہے تھے کیونکہ اتنا قدرت سے بھرپور نظارہ تھا، عالم بالا کا نظارہ تھا، اور اللہ کی توفیق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے تھے. آپ کی نگاہیں چندیائی نہیں، اتنی چمک دیکھ کے، اتنے انوار دیکھ کے، اتنے فرشتوں کو دیکھ کے، اتنی خوبصورتی کو دیکھ کے نگاہیں کج نہیں ہوئی. اور اس آیت میں اللہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو بھی بتایا جا رہا ہے، آپ کی بہترین اخلاق کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکامات کو سن رہے تھے، کیونکہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ ہم کلام بھی ہوئے تھے، جو کہ معراج کے واقعے میں ہم پڑھ بھی چکے ہیں. پوری یکسوئی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بات کو سن بھی رہے تھے. اور یہ زاغا کا لفظ ایک دعا میں بھی آتا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب.
تو ذکر کا معنی یہی ہوتا ہے کہ سیدھے سیدھے سے پھر ہٹ کے دائیں اور بائیں چلے جانا، کجی اختیار کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں نہ دائیں بائیں ہوئیں اور نہ اس حد سے تجاوز اور بلند ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقرر کی گئی تھی. آپ نے کچھ اور دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ مجھے اتنا تو دکھایا جا رہا ہے، میں کچھ اور بھی دیکھ لوں کہ اس کے آس پاس اور کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنا احترام والا علم ہوتا ہے اس کو سیکھنے کے لیے اتنا ہی ادب بھی چاہیے. اللہ کا کلام کوئی معمولی بات نہیں تھی جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا جا رہا تھا. اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہو رہے تھے. ہم اپنا حال دیکھیں کہ اللہ اب بھی ہم سے ہم کلام ہوتا ہے قرآن کے ذریعے. اگر ہم مسجد میں ہیں تو امام کے خطبے کے ذریعے، کسی قرآن کلاس میں ہوتے ہیں تو استاد کے ذریعے اللہ ہم سے ہم کلام ہوتا ہے. اور زیادہ تر لوگوں کی توجہ اصل بات اور اصل چیز پر کم ہوتی ہے. آنے جانے والوں پر، کھڑکیوں پر، دروازوں پر، گھڑیوں پر، اپنی کسی چیز پر توجہ کیے ہوئے ہوتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ہم پڑھنے آئے ہیں، سیکھنے آئے ہیں. تو ہم سب کو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ علم حاصل کرتے وقت ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہماری کتنی توجہ اس علم کی طرف ہوتی ہے؟ کیونکہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ہماری توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے. مثلا کسی کا فون بجا، ہماری توجہ اس پر چلی جاتی ہے. کوئی دروازے سے داخل ہوا، فوراً اصل کام سے توجہ ہٹ جاتی ہے. تو یاد رکھنے والی بات ہے کہ جس کو بھی اللہ کے کلام سے سچی محبت ہوتی ہے تو ساری توجہ اس کی اسی پر ہی رہتی ہے، اور باقی ساری چیزیں پس منظر میں چلی جاتی ہیں، سب پھر پیچھے ہو جاتی ہیں، اللہ کا کلام سب سے آگے ہو جاتا ہے. لیکن obviously جس کو محبت نہیں ہے باقی ساری چیزیں آگے آ جاتی ہیں اور اللہ کا کلام پیچھے چلا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم دیکھیں تو کیسی یکسوئی تھی، کیسی توجہ تھی. قرآن پاک میں آ رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى. ہر ایک کے لیے جو چیز مطلوب اور مقصود ہوتی ہے، جو چیز آپ کو چاہیے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس کی ہماری نظروں میں اہمیت ہوتی ہے، ساری توجہ اسی پر ہوگی. باقی ساری چیزیں پیچھے رہ جائیں گے. آپ اس کو چیک کر لیں. اور جب تک کسی چیز کو وہ اہمیت اور مقام نہ دیا جائے جس کے وہ لائق ہے تو اس سے انسان پوری طرح سے استفادہ نہیں کر سکتا. جو چیز جس لائق ہے جب تک اس کو وہ مقام نہ دیا جائے ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. پھر آج کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، کیوں ان کو وہ فائدہ نہیں پہنچتا جو صحابہ کرام کو پہنچا کرتا تھا؟ وجہ کیا ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ توجہ کی کمی ہے، فوکس ہونے کی کمی. جہاں آپ کا فوکس کم ہوگا وہاں اس سے سبق لینا کم ہو جائے گا، اس سے اصلاح کم ہو جائے گی. اصل میں ہم سب کو قرآن کے ساتھ جو ہمارے رویے ہیں اس کو چیک کرتے رہنا ہے، اور ابھی نہیں، ساری زندگی. اور قرآن کے ساتھ لوگوں کا عمومی طور پر بڑا کیجول ایٹیٹیوڈ ہے کہ ٹائم ہے تو پڑھ لیا، ٹائم ہے تو سمجھ لیا، ٹائم ہے تو یاد کر لیا. ٹائم نکال کے پڑھنا، ٹائم نکال کے سمجھنا، اس پر اپنا خاص وقت لگانا، یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں. جو آیات ہیں نا، بہت اہم آیات ہیں. اس سے پہلے ہم نے سورۃ طور پڑھی. طور وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا. اب ہم سورہ نجم پڑھ رہے ہیں. یہ وہ سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کلام کیا اس کا ذکر ہے. دو اہم ترین صورتیں ہیں جو انسانوں کو ہلا دینے کے لیے کافی ہیں. تو بڑی ان صورتوں میں اور خاص الخاص سورۃ النجم میں اللہ کی عظمت معلوم ہوتی ہے. ان آیات میں
ساتھ ساتھ قرآن کی عظمت کا بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو اتارنے کا اہتمام کیا ہے وہ بڑا خاص الخاص ہے. جس کے ذریعے اتارا وہ فرشتہ بڑا خاص ہے، جس پر اتارا وہ نبی بڑا خاص ہے. ہر چیز جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتی ہے وہ خاص ہو جاتی ہے. جبرائیل امین کا جو ذکر آیا تو ان کا مقام اور ان کا انداز بھی بتایا گیا کہ وہ کیسے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور انداز کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کس رسول کو چنا گیا قرآن دینے کے لیے. اللہ نے بڑا اہتمام کیا ہے انسانوں کو رہنمائی دینے کے لیے، اور اس علم کے ساتھ ہم انسانوں کا سلوک کیا ہے کہ ہم واقعی اس کو وہ مقام اور وہ مرتبہ دیتے ہیں جو کہ دینا چاہیے. ہمارے دلوں میں واقعی اس کے لیے اہمیت ہے. کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں. الحمدللہ آپ کرتے ہوں گے محنت، لیکن پھر اپنی محنتوں کو بڑھائیے اور بڑھائیے. کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، کتنا تھکتے ہیں، کتنا کھپتے ہیں اس کے لیے. خود سے ہمیشہ ہمیں ان سوالوں کو پوچھتے رہنا ہے تاکہ اصلاح جاری رہے انشاءاللہ. جہاں محنت کم ہوگی، جہاں کوشش کم ہوگی، وہاں اہمیت کم ہوتی جائے گی اور وہاں اصلاح ختم ہوتی جائے گی، چھوٹتی جائے گی. جبرائیل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا. آپ علیہ السلام کی صفات سے، یعنی جبرائیل امین کی صفات سے ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے کہ جو بھی اس قرآن کے پیغام کو پہنچانے والا ہے اسے کیسا ہونا چاہیے. اسے شدید القوا ہونا چاہیے، یعنی مضبوط اعضاء کا مالک ہونا چاہیے، باروب ہو، طاقتور ہو، کیونکہ وہ قرآن کا پیغام پہنچا رہا ہے. دوسرا، ذو مرہ بھی ہونا چاہیے، ذہنی قوت کا مالک بھی ہونا چاہیے. اور ذہنی قوت دو چیزوں سے بڑھتی ہے، ایک علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا. آپ کو وہی چیز یاد رہے گی جس کے بارے میں آپ نے علم حاصل کیا ہے، اور اس چیز کو اور زیادہ آپ کیسے یاد رکھ سکتے ہیں؟ جب آپ اس پر عمل کریں گے. ساتھ ساتھ خوش شکل بھی ہو، کیونکہ ذو مرہ میں خوش شکل ہونے کا معنی بھی تھا. اور تیسری صفت فتدلّا، قریب ہو، جن کو بھی قرآن پہنچا رہا ہے ان کے لیے آسان ہو، کوئی کمیونیکیشن گیپ نہ ہو. فتدلّا کی میننگز میں یہ سب باتیں آتی ہیں کہ وہ جن کو بھی قرآن پہنچا رہا ہے ان سے قریب رہے، ان کے لیے آسان ہو، ان کو توجہ سے سکھائے. کیونکہ جو آپ کے جتنے قریب رہ کے کوئی چیز سکھاتا ہے وہ اتنا ہی توجہ سے سکھا رہا ہوتا ہے. مشفق ہو، کیونکہ قربت کیا معنی دیتی ہے؟ شفقت کا معنی بھی دیتی. ہمبل ہو، سافٹ ہو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد رآ، البتہ تحقیق اس نے دیکھی، من آیات ربہ، اپنے رب کی نشانیوں میں سے، الکبریٰ، بڑی بڑی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس معراج کے موقع پر بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. اب اگر اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ اس نے اللہ کو دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من آیات ربہ الکبریٰ، اس نے اللہ کو نہیں، اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا. اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں سے مراد عالم بالا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بالا کی سیر کرائے گی. براق کی سواری ہے، انبیاء سے ملاقات ہے، جنت المأوا ہے، سدرۃ المنتہا، فرشتوں کو دیکھا، بیت المعمور کو دیکھا، قلموں کی آواز کو سنا. جو قلم چل رہے تھے نا ان کی آواز کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنوایا گیا. اللہ سے کلام کیا.
اللہ تعالیٰ نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور دکھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل سے اس کا حال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بیت المعمور ہے، یہاں ہر روز 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، جب وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں تو پھر لوٹ کر نہیں آتے، وہی ان کا آخری آنا ہوتا ہے۔ اس سے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور میں عبادت کے لیے آتے ہیں، لیکن ساری زندگی میں ایک ہی بار فرشتے کی باری آنی ہے، دوبارہ نہیں آنی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر اوپر چڑھے، یہاں تک کہ میں ایک بلند ہموار مقام پر پہنچا، وہاں میں نے قلموں کے چلنے کی آواز سنی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ انبیاء سے ملاقات بھی کروائی گئی۔ اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے معراج ہوئی میں موسیٰ بن عمران کے پاس سے گزرا، وہ ایک گندمی رنگ کے لمبے آدمی تھے، گھنگریالے بالوں والے، جیسے شنعاؤ کے آدمی ہوتے ہیں، اور میں نے عیسیٰ بن مریم کو دیکھا، وہ درمیانہ قد تھے، ان کا رنگ سرخ و سفید تھا اور ان کے بال سیدھے تھے، اور مجھے جہنم کا داروغہ مالک بھی دکھایا گیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئیں، اور یہ نشانیاں دیکھنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کرتا ہے۔ تو جو حق بات ہے وہی کہنا چاہیے، ناحق بات کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ان کی شان تو ویسے ہی سب سے بلند ہے۔ تو اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لقد رأى من آیات ربه الكبرى۔ ایک اور قرات مشاری راشد کی آواز میں سنیں گے آیات کی انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى
ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. کتنی خوبصورت آیات ہیں، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور آج الحمدللہ جب ہم اس کو سنتے ہیں تو ایک شوق بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں اتنی بلندی عطا کرے کہ جس میں ہم بھی اس جنت المأوا کو دیکھیں، سدرۃ المنتہا کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے کلام کریں، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، اس کا دیدار کریں. اصل جو سیکھنے کا سبق ہے وہ یہ کہ قرآن کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے اس کو عمل میں لانا ہے، اس کو وہ اہمیت اور مقام دینا ہے جو اس کا ہے، تو انشاءاللہ ضرور اس کا فائدہ دنیا والآخرہ میں ہم پائیں گے انشاءاللہ. اس چیز کو بھی فیل کریں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں جو رسولوں میں سب سے بڑا ہے، جو رسولوں کا سردار ہے، اس کی امت سے بنایا. الحمدللہ جہاں یہ بہت بڑے آنر کی بات ہے، وہاں یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے. جو اس آنر کو لے گا، سمجھے گا، اور پھر اپنی اس سے جڑی ذمہ داری کو نبھائے گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو تمام کے تمام بلند مقامات سے بھی نوازے گا انشاءاللہ.